نحمده ونصلي على رسوله الكريم والمهدي الموعود عليه الصلاة والتسليم وعلى آلهما وأصحابهما أجمعين. أما بعد، فقال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: بسم الله الرحمن الرحيم. واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. صدق اللہ العظیم. سورہ حشر آیت نمبر 18. تلاوت کردہ آیت مبارکہ کے معنی تبین القرآن سے سنانے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتے رہو اور ہر شخص خود اچھی طرح سے اپنا جائزہ لے لیا کرے کہ کل یعنی قیامت کے لیے اس نے کیا کیا ہے، اور اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ تعالیٰ اس سے اچھی طرح باخبر ہے جو تم کرتے ہو. رمضان المبارک کے مقدس مہینے کا پہلا دہا آج ختم ہونے والا ہے، رحمت کا دہا. سامعین محترم، لیکن ذہن میں یہ بات بٹھا کر رکھیے کہ رحمت کا دہا ختم ہو رہا ہے ضرور، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے. یقیناً یہ لاک ڈاؤن کا بڑا آزمائشی دور، اور اس دور میں 5 وقت کی نمازیں، نماز تراویح کا وہ سنہری منظر، سحر کے وقت نماز فجر کے لیے مسجدوں میں نہ آنا، اور افطار کے وقت کا وہ بہت ہی نورانی اور روحانی منظر جس سے تقریباً پوری امت محروم ہے. یہ زندگی کا بڑا عجیب واقعہ ہے. یہ بڑا ہی صبر آزما دور ہے. یقیناً اللہ تعالیٰ فضل فرمائے گا، اللہ تعالیٰ کرم فرمائے گا، اور ہمیں پھر سے مساجد میں نماز ادا کرنے، مساجد میں عبادتیں ادا کرنے کی توفیق اور موقع عنایت فرمائے گا. محترم سامعین، پچھلے دنوں میں انسان کے 4 بڑے دشمنوں کے متعلق بہت ہی مختصر انداز میں بات کرنے کی سعادت حاصل کی گئی. اب ہم تمام کا یہ بنیادی فریضہ ہے کہ ان بڑے دشمنوں سے بچنے کے لیے بڑی پلاننگ کرے، کیونکہ دشمنوں سے بچنا بھی فرض ہے، اور بچنے کے لیے ہمیں یقیناً قرآن عظیم کی طرف رخ کرنا پڑے گا. صاحب قرآن خاتم النبیین محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور مبین قرآن یعنی خاتم ولایت محمدیہ حضرت میرا سید محمد جیون پوری مہدی موعود برحق علیہ الصلاۃ والتسلیم کے تعلیمات کی طرف رجوع کرنا پڑے گا. تو پھر یقیناً یہ 4 بڑے دشمنوں سے مقابلہ کرنے کے ہم اہل ہو جائیں گے. واقعی جو نماز کے پابند ہیں، ذکر کے پابند ہیں، مسجد میں ہی جن کا دل اٹکا رہتا ہے، ان کے لیے تو یقیناً یہ رمضان المبارک بظاہر پھیکا ہے. لیکن یہ آزمائشی دور جہاں پر دل مرجھا جائے، جہاں پر دل مغموم ہو، تو اس وقت کی جانے والی عبادتیں بھی بہت تاثیر والی ہو جاتی ہیں، اور اس آزمائشی دور میں کی جانے والے دعائیں بھی زبردست اثر رکھتی ہیں. یقیناً یہ بات طے ہے کہ وقت کی رفتار کو تھاما نہیں جا سکتا، روکا نہیں جا سکتا. وقت کا کام ہے چلتے رہنا، اور ہمارا کام یہ ہونا چاہیے کہ ہم چلتے وقت کو ضائع ہونے سے بچائے. کوئی وقت، دن، لمحہ، رات، ہفتہ، مہینہ سارے کا سارا عبادتوں کے ساتھ ہو.
ضائع ہونے سے بچا رہے۔ اس کے لیے ہمیں بہت ہی کیئرفلی، بہت ہی حساسیت کے ساتھ، سنجیدگی کے ساتھ غور و فکر کرنا ہے۔ میں یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ابو نعیم میں ایک حدیث آئی ہے حضرت معقل بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی۔ یہ حدیث شریف ہی ہمیں وقت کی قدردانی، وقت کی اہمیت، وقت کی ویلیو کے تعلق سے حضور اکرم نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمیں کس طرح سے ہدایت فرمائی۔ چنانچہ حضور اکرم نبی مکرم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحابہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو دن بھی انسان پر آتا ہے وہ انسان سے کہتا ہے کہ اے ابن آدم، اے اولاد آدم، اے انسان، میں یعنی دن اللہ تعالیٰ کی نئی مخلوق ہوں، تو جو عمل کرے گا میں تمہارے لیے کل اس کی گواہی دوں گا۔ تم میرے اندر اچھے کام کر، میں کل تمہارے لیے اس کی گواہی دوں گا۔ اگر میں گزر گیا تو پھر تم مجھے کبھی نہیں دیکھو گے۔ اور رات بھی جب آتی ہے تو اسی طرح سے کہتی ہے۔ حاضرین محترم، وقت کی اہمیت، قدر، ٹائم کی ویلیو کیا ہوتی ہے، یہ ایک ہی حدیث شریف ہمارے لیے بہت کافی ہے۔ آیت شریفہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ جو ارشاد فرما رہے ہیں کہ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، ہر شخص خود اچھی طرح سے اپنا جائزہ لے لیا کرے کہ کل قیامت کے لیے اس نے کیا کیا ہے، یعنی قیامت کی کیا تیاری کی ہے، کیا سیونگ ہے، کیا انویسٹمنٹ کرنے والا ہے۔ یہ حدیث شریف بھی وَلْتَنْظُرْ کی گویا تفسیر بن رہی ہے، یعنی وقت کی قدر بہت بڑی بھلائی ہے، وقت کی قدر کرنی چاہیے اور وقت کو یوں ہی ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ اگر کوئی وقت کی ناقدری کرتا ہے تو گویا وہ اپنے آپ پر ظلم کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں بندگی کے لیے جو بھیجا ہے، بندگی سے غافل ہو جانا گویا اپنے آپ پر ظلم کرنا ہے۔ اسی بات کی مزید تشریح کے لیے امامنا و سیدنا حضرت میران سید محمد جیون پوری مہدی موعود برحق علیہ الصلوۃ والتسلیم کا ایک فرمان بھی آپ کے سامنے رکھنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ امامنا مہدی علیہ السلام ارشاد فرما رہے ہیں کہ لوگ چاند دیکھ کر خوش ہوتے ہیں، افسوس کیوں نہیں کرتے کہ عمر ضائع ہو گئی، موت نزدیک آئی، اپنے گناہوں کی معافی کیوں نہیں مانگتے، تائب یعنی توبہ کرنے والے کیوں نہیں ہوتے۔ ہوشیار ہونا چاہیے کہ عاقبت یعنی آخرت کا کیا حال ہوگا، یعنی وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ کی یہ بہت بڑی تشریح ہے۔ اس فرمان مہدی میں بھی یہی بتایا جا رہا ہے کہ وقت کی قدر کرو، اور جو وقت اللہ نے دیا ہے، جو زندگی دی ہے، اسے عبادت میں، بندگی میں گزارو، تو پھر آدمی پچھتائے گا نہیں۔ اور اس نقل مبارک میں امامنا جو خاص چیزیں بیان فرما رہے ہیں کہ عمر ضائع ہو گئی، موت نزدیک آئی، اپنے گناہوں کی معافی کیوں نہیں چاہتے، توبہ کیوں نہیں کرتے، ہوشیار ہو جاؤ کہ عاقبت یعنی آخرت میں کیا حال ہوگا۔ اللہ تعالیٰ بھی وہی فرما رہے ہیں کہ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو۔ اور آیت کے آخر میں بھی اللہ فرما دیا کہ بے شک اللہ تعالیٰ اس سے اچھی طرح باخبر ہے، خبر رکھنے والا ہے جو کچھ کہ تم کرتے ہو۔ عزیزان محترم، اس آیت مبارکہ میں وَلْتَنْظُرْ کا جو لفظ آیا ہے بہت خاص ہے۔ جائزہ لینا، محاسبہ کرنا، اکاؤنٹیبلٹی، اپنا آپ کیلکولیٹ کرنا کہ میں کیا ہوں، کس لیے مجھے بھیجا گیا ہے، میری زندگی کا مقصد کیا ہے، اور میں کیا کر رہا ہوں، جو مقصد کے تحت بھیجا گیا ہوں اس کی تکمیل میں لگا ہوں یا اس مقصد سے غافل ہوں، یہ جائزہ لینا ہے۔ انسان اسی دنیا میں نہیں آیا بلکہ یہ انسان عالموں کی سیر کرتے آ رہا ہے، مختلف عالموں سے گزرتے گزرتے اس دنیا کے عالم میں آیا ہے۔ قرآن پاک ہی
وہ بات کو، اس مشہور واقعے کو ذکر کرتا ہے جو عالم ارواح میں اللہ تعالیٰ نے ارواح سے یعنی روحوں سے قیامت تک آنے والے سارے انسانوں کی روحوں سے اللہ تعالیٰ نے سوال کیا تھا، کیا کہ الستُ بربکم، کیا میں تمہارا پروردگار، کیا میں تمہارا پالنہار نہیں ہوں؟ تو اب بتائیے کہ اس کا شعور کس کو ہے؟ کون جانتا ہے کہ عالم ارواح میں مجھ سے یہ پوچھا گیا تھا؟ کوئی نہیں جانتا، شعور نہیں ہے، لیکن وہ ہستی جانتی ہے جو محفوظ عن الخطا تھی، وہ ہستی جانتی ہے جو ہمارے آقا و مولا کے پوترے ہیں بندگی میراں سیدنا روشن منور رضی اللہ تعالی عنہ سے جب پوچھا گیا تھا کہ آپ کی بہت ہی چھوٹی عمر میں جو آپ کے دادا محترم مہدی آخر الزماں سے آپ نے جو ذکر خفی کا دم خاص جو لیے تھے وہ کیا آپ کو یاد ہے؟ میرے آقا روشن منور رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا تھا کہ مجھے وہ نہیں بلکہ عالم ارواح میں جو سوال کیا گیا تھا، جو پوچھا گیا تھا، وہ خالو بلا بھی یاد ہے۔ تو یہ تو عام انسانوں کی بات ہے کہ وہ سارے عالموں کا کچھ نہیں معلوم۔ ماں کا پیٹ بھی ایک عالم ہے، ماں کے پیٹ کی کیفیت سے کون واقف ہے؟ کسے خبر ہے؟ لیکن جو اللہ کے انبیاء ہوتے ہیں، پیغمبران حق تھے، اللہ کے جو خلیفے تھے، وہ ماں کے وہ پیٹ کے عالم کی بھی ساری کیفیتوں سے باخبر تھے۔ الغرض ماں کے پیٹ کی زندگی بھی یہ ایک عالم ہے، بچپن یہ بھی ایک عالم ہے۔ بچپن کی کیفیات پورے طور پر انسان کے ذہن میں نہیں رہتے، چھوٹی موٹی باتیں رہتے ہیں، جو بہت ہی لڑکپن کی بات ہے وہ بھی ایک عالم ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جو بچہ غیر مکلف ہوتا ہے، جس پر اسلامی تعلیمات لاگو نہیں ہوتے ہیں، اس دوران میں اس سے جو بھی غیر شرعی غیر اسلامی کام سرزد ہوگا تو اس کے ذمہ دار اس کے ماں باپ ہوں گے، کیونکہ یہ غیر مکلف ہے، یہ بھی شعور کو نہیں پہنچا ہے۔ یعنی جو بچہ غیر مکلف ہے اس کی جانے والی ہر حرکت کے ذمہ دار اس کے ماں باپ ہوتے ہیں، اس لیے ماں باپ کو صحیح تربیت، دینی تربیت دینے کا حکم دیا گیا ہے بچپنے سے۔ اب جب شعور پختہ ہو جائے گا تو پھر اس کے بعد ماں باپ بری الذمہ ہو جاتے ہیں، ماں باپ ریسپانسبل نہیں رہتے۔ وہ شعور کو پہنچ جانے والا بچہ، نوجوان ہی اپنی ساری ایکٹیویٹیز کا، سارے اعمال کا، سارے افعال کا ذمہ دار ہو جاتا ہے، چونکہ وہ شعور کو پہنچ چکا ہے۔ اس لیے شعور بڑی آزمائش کی چیز ہے۔ شعور یعنی سینس، کانشیسنس، یہ بہت بڑی آزمائش ہے، بہت بڑی دین ہے اللہ کی، اور اسی پر سوال ہوگا، اسی بات پر حساب ہوگا، اسی بات پر ثواب یا عذاب ملے گا۔ شعور کو، اپنے سینس کو صحیح استعمال کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ وَلْتَنْظُرْ، اچھی طرح جائزہ لے، خوب جائزہ لے، اپنے جو عمل کرنے والا ہے کل قیامت کے لیے اس کا رزلٹ کیا ہوگا، یہ جائزہ لے، یہ دیکھ لے۔ تو وَلْتَنْظُرْ کا یہ جو لفظ ہے بہت اہم ہے۔ جو بھی پوچھ تاچھ ہوگی، جو بھی حساب و کتاب ہوگا، اسی بنیاد پر ہوگا، اس لیے کہ جسم کی تو کوئی اہمیت ہی نہیں۔ جسم نہ عالم ارواح میں تھا، پھر بعد کے عالموں میں نہیں، پھر ماں کے پیٹ میں بنا، چھوٹا تھا، باہر نکلا، بڑھتے بڑھتے بڑا، پھر سکڑتے سکڑتے ختم۔ تو جسم کی تو کوئی اہمیت نہیں، کوئی معنی نہیں۔ اصل چیز ہے روح، اور عالم ارواح میں روحوں سے ہی سوال کیا گیا، روح سے سوال کیا گیا، جسم سے نہیں کیا گیا۔ اور مرنے کے بعد بھی جب قبر میں دفنایا جائے گا تو اس کے روح سے ہی سوال ہوگا۔ شعور جتنا صحیح طور پر استعمال کیا گیا یا پھر شعور کو غلط طور پر استعمال کیا گیا، اسی شعور کی بنیاد پر روح سے سوال ہوگا۔ رمضان المبارک کا یہ مقدس مہینہ، اور اس مقدس مہینے کی ساری عبادتیں ہمیں بتا رہی ہے کہ لاک ڈاؤن کا سچویشن آ کر سارے انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے جینے کا قرینہ اور یا رہنے کا سلیقہ سب بتا دیا ہے، تو یہ بندہ اللہ کی طرف کیوں رجوع نہیں کرتا؟ اللہ کے کلام کی طرف کیوں نہیں رجوع کرتا کہ قرآن جینے کا قرینہ بتا رہا ہے، جینے کا سلیقہ بتا رہا ہے؟ اسے کیوں چھوڑ دیا جاتا ہے؟
یہ بہت اہم سوال ہے۔ یہی بات رمضان المبارک کی ساری عبادتیں بندوں کو یاد دلاتی ہیں کہ تم اپنے ایک اللہ کی عبادت اور بندگی کے لیے اپنے شعور کو پختہ بناؤ، اپنے شعور کو اسٹرانگ کرو، اپنے سینس کو انتہائی پولیشن فری بناؤ اور اچھے سے اچھا سنوارو اپنے شعور کو، تاکہ اس اچھے شعور کی وجہ سے آدمی جائزہ لیا تو بھی اچھا لے گا کہ میں اپنی زندگی میں ٹائم کو کتنا ویسٹ کیا اور ٹائم کو کتنا صحیح یوٹیلائز کیا۔ آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ الہ العالمین، یقیناً یہ رحمت کا دہا آج ختم ہونے والا ہے، لیکن تیری رحمت کبھی ختم نہ ہونے والی ہے، اس نہ ختم ہونے والی رحمت کا واسطہ ہے۔ اے ارحم الراحمین، رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم کرنے والے پروردگار، اے اکرم الاکرمین، کرم کرنے والوں میں سب سے زیادہ کرم کرنے والے پروردگار، تجھے تیری رحمانیت کا واسطہ، تجھے تیری ستاریت کا واسطہ، تجھے تیری غفاریت کا واسطہ، تجھے تیری قدرت کا واسطہ، اور تجھے تیرے خاتم نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا واسطہ، تجھے تیرے خاتم ولی محمد مہدی خلیفۃ اللہ علیہ السلام کا واسطہ، سارے انبیاء کرام کا واسطہ، صدیقین شہداء صالحین کا واسطہ، ہمیں اپنے گناہوں کو پرکھنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں اپنے گناہوں کو ریئلائز کرنے کی توفیق عطا فرما، اور اس کے بعد ان سارے گناہوں کو چھوڑنے کی توفیق عطا فرما، اور ساتھ ساتھ ہمیں رمضان المبارک کی تمام برکتوں کو، تمام رحمتوں کو اور تمام عبادتوں کو مخلصانہ طور پر ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ پوری اگلی بقیہ جتنی بھی زندگی ہماری ہے، اس پوری زندگی کو ہم تیری بندگی میں صرف کرے، تیری عبادت اور پرستش ایسی مخلصانہ کرے کہ تو راضی اور خوش ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کے صغیرہ کبیرہ، جانے انجانے، چھوٹے بڑے خطاؤں گناہوں قصوروں کو بخش دے، معاف فرما دے۔ رمضان المبارک ہمارے لیے بہت بڑی خوشخبری کا ذریعہ بن جائے، اور ہم اگلے سارے دنوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت اور بندگی اور مغفرت طلبی کے ساتھ گزارنے کی سعادت حاصل کرے۔ آمین یا رب العالمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔